علی محمد. ایک جملہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ بلی شیر کی خالہ ہے جی، اور ایک جملہ اور شاید آپ نے سنا ہو کہ جب شیر کو چھینک آئی تھی تو اللہ نے اس چھینک سے بلی کو پیدا کیا. اس میں کیا حقیقت ہے یہ تو ہمارے شیخ ہی ہمیں بتائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور محاورہ شاید آپ نے سنا ہو کہ 100 چوہے کھا کر بلی حج پہ چلی. اب یہ 100 چوہے کھانا یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ چوہے کھانا بلی کی فطرت ہے، وہ چوہے کھا بھی سکتی ہے، 50 کھائے، 100 کھائے یا 102 کھائے. لیکن یہ 100 چوہے کھا کر بلی کا حج پہ جانا یہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. اور یہ 100 چوہے ہی کیوں کھا رہی ہے بلی؟ 99 بھی کھا سکتی ہے، 102 بھی کھا سکتی ہے. تو شیخ پلیز بتائیے کہ یہ 100 چوہے کھانا اور بلی کا پھر حج پہ جانا کیا ہے حقیقت، کیا افسانہ؟ ماشاء اللہ. ایک تو یہ کہ بلی شیر کی خالہ ہے. اس کی لغت میں یہ ہے کہ بلی اور شیر کے درمیان بعض باتوں میں یکسانیت، ملتے جلتے انداز ہیں ان کے پائی جانے کی وجہ سے بلی کو شیر کی خالہ کہتے ہیں. وہ بلی 100 چوہے کھا کر حج کو چلی تو وہ اب پھر یہ انہوں نے تفصیل بتایا کہ 100 کھائے، 50 کھائے، 102 کھائے. یہ 100 کھا کر ہی حج پہ کیوں جائے؟ تو یہ 100 کھائے یا 101 کھائے یا لاکھ کھائے، 1000 کھائے، بلی حج پر نہیں جا سکتی. یہ بتا دوں آپ کو. آپ ٹرائی کر لیں، بلی کو لے جائیں حج پر، آپ کو ایئرپورٹ پہ سمجھا دیں گے کہ بلی حج کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے. خیر وہ اصل لغت میں اس طرح کا واقعہ تھا کہ کوئی بہت بری عورت تھی، گندی عورت. تو یہ مطلب اس کا ذریعہ آمدنی جو بھی تھا وہ یہی تھا. پھر جب یہ بڈھی ہو گئی، اب کاروبار ٹھپ ہو گیا، اس کا اٹریکشن نہیں رہا اس میں. تو اب اس نے مطلب سوچا کہ اب میں نے گناہ بھی بہت کیے ہیں، اب کیوں نہ میں حج کر لوں، گناہ میرے معاف ہو جائے. تو وہ مطلب یعنی حج پر وہ چلی. تو اس پر کسی نے کہا کہ 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی. ہاں وہ 100 نہیں بلکہ 900 تھا، اس میں اس لغت میں 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی. تو یوں یہ مطلب ایک محاورہ بن گیا. ورنہ بذات خود یہ 4 ٹانگ والی جو بلی جو ہے شیر کی خالہ، یہ حج پر نہیں جاتی، نہ اس پر حج فرض ہوتا ہے، مکلف ہی نہیں، جانور ہی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا سیدی اس پر یہ بھی رہنمائی فرمائیں کہ اگر کوئی شخص اس طرح حج پہ جاتا ہے اور اس کا ماضی، اس کا پہلی سابقہ زندگی کوئی اچھی نہیں گزری اور توبہ طائب ہو کر وہ حج کرتا ہے، اور اس پر بھی اس طرح کے محاورے عموماً کسے جاتے ہیں، بولے جاتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی آپ رہنمائی فرمائیں. ہاں ظاہر ہے کہ وہ جو مطلب کام دھندے صحیح نہیں ہوتے، لوگوں کے پیسے کھا گیا تھا یا کچھ ایسے کالے دھندے کیے طرح حج پہ جاتا ہے، اس پر بھی لوگ بولتے ہوں گے کہ بلی 100 چوہے کھا کر حج کو چلی. تو یہ اس کے لیے دل آزاری ہے، اور یہ ایک اچھا جملہ نہیں ہے. اللہ پاک غفور الرحیم ہے کہ کچھ بھی یہ اللہ کا نام لے رہا ہے اور اللہ پاک کی خوشی کے لیے، خوش کرنے کے لیے یہ حج کو جا رہا ہے کہ عبادت کے لیے جا رہا ہے. بلکہ اس کا چلنا پھرنا بھی جس طرف حج کے لیے چل پھر رہا ہے، جا رہا ہے، آ رہا ہے، تیاریاں اگر سب عبادت ہو رہی ہے اس کی. تو اس پر یہ طنز کرنا، مذاق اڑانا، یہ اس کے لیے دل آزار، اور ایسا کرنے والا ہے گناہ گار. تو ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے. اگر اس کو پتہ چلا ہے، دل دکھا، تو اس سے معافی بھی مانگنی ہوگی، توبہ بھی کرنی ہوگی.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آج شیر کے چھینک سے تو بلی نہیں پیدا ہوئی، یہ اس میں کشتی نوح میں کس کو چھینک آئی تھی؟ شیر کو ہی آئی تھی شاید یار. شیر کو ہی آئی تھی نا. ہاں، کشتی نوح میں جو بھی جانور تھے ان کے جوڑے لیے گئے تھے. تو شیر اور شیرنی کا بھی جوڑا تھا. تو اس میں وہ شیر کو جب چھینک آئی تو اس کی چھینک سے بلی نکل پڑی. تو یہ ہمارا ہے واقعہ ہے. ہاں، تاریخ سیر کی تاریخ کی کتابوں میں یا مطلب ہاں تاریخ کی کتابوں کے حوالے سے تو یہ حدیث پاک ہے، اگرچہ کہ سندن ضعیف ہے، لیکن اس میں باقاعدہ حدیث پاک کے اندر یہ ہے کہ جب کشتی نوح کے اندر چوہوں کی شکایت کی گئی تو اس وقت اللہ پاک نے، یعنی پہلے تو شیر کا خوف پیدا ہوا تو اس کے اوپر بخار طاری کر دیا گیا. جی جی پھر اس کے بعد چوہوں کی جب شکایت ہوئی تو پھر اس کو چھینک آئی تو اس سے بلی پیدا ہوئی. لوگ خوف زدہ ہوئے اس سے. جی جی یعنی جب چوہے زیادہ ہو گئے تو اس وقت پھر شیر کو چھینک مسلط کی گئی اچھا، چوہوں کی وجہ سے. جی تو پھر اس سے بلی پیدا ہوئی. یہ باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک ہے. جی الحمدللہ. حدیث پاک میں کہ کشتی نوح میں شیر جو تھا تو وہاں مطلب چوہے زیادہ ہو گئے. چوہوں کا جوڑا بھی ساتھ ہوگا نا، ہر جانور کا تھا نا خشکی گئے. تو وہ مطلب چوہے بڑھ گئے. تو اب یہ کہ شیر کو اللہ کی قدرت سے بخار آیا اور اس کو چھینک آئی اور اس کی چھینک سے پھر بلی نکلی تاکہ چوہے کھا لے. اللہ کی شان ہے. اور یہ بخار جو ہے نا شیر کو اب بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا بدن گرم ہوتا ہے. شیر کا اس کو بخار چڑھا رہتا ہے. یہ بھی پڑھا ہے میں نے. اب حدیث پاک میں ہے یا نہیں ہے، پڑھا ہے. حیات الحیوان میں مل سکتا ہے یہ. بعض بزرگوں کا کہنا ہے کہ شیر کو اپنے ساتھ لے جانا مشکل ہو گیا، آخر اسے بخار چڑھ آیا. تب اسے بخار کو شیر کو وہ کشتی میں سوار کر لیا حضرت نوح علیہ السلام نے. ابن ابی حاتم کی حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نوح علیہ السلام نے جب تمام مویشی اپنی کشتی میں سوار کر لیے تو لوگوں نے کہا شیر کی موجودگی میں یہ مویشی کیسے آرام سے رہ سکیں گے؟ چوپائے گائے بکرے وغیرہ کیسے رہیں گے؟ ان سکون نہیں ملے گا نا شیر کے ہوتے ہوئے، خوف زدہ ہوں گے. بس اللہ پاک نے اسے بخار ڈال دیا، شیر کو بخار آ گیا. اس سے پہلے زمین پر یہ بیماری بخار کی بیماری نہ تھی. پھر لوگوں نے چوہے کی شکایت کی، یہ ہمارا کھانا اور دیگر چیزیں خراب کر رہے ہیں. تو اللہ پاک کے حکم سے شیر کی چھینک میں سے ایک بلی نکل پڑی جس سے چوہے دبک کر کونے خدرے میں بیٹھ رہے. حوالہ تفسیر ابن جریر الطبری روایت نمبر 18154. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.